نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مرحمت فرمایا، مطلب عطا فرمایا، مرحمت عطا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مال سرسبز میٹھی چیز ہے، یعنی خوشنما ہے، دیکھنے میں لذیذ ہے، دلوں میں ہے، پس جو شخص اس کو نفس کی سخاوت یعنی استغنا سے لیتا ہے اس کے لیے تو اس میں برکت دی جاتی ہے۔ اللہ مطلب یہ ہے کہ امید نہ ہو کسی سے، استغنا کی صورت میں لیتا ہے، اور جو اس کو اشراف نفس یعنی حرص اور طمع جیسے کہ آئندہ حدیث کے ذیل میں آئے گا کے ساتھ لیتا ہے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ ایسے جیسے کوئی بھوک کا مریض ہے کہ کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے۔ اوپر کا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر، یعنی مانگنے سے یا نہ مانگنے والا ہاتھ مانگنے والے سے اچھا ہے۔ حکیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میرے جان ہے، اب آپ کے بعد مرنے تک میں کبھی کسی کو نہیں تکلیف دوں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام کی غیرت۔ پھر حکیم بن حزام نے مرتے دم تک، حتیٰ کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے نیچے کوئی چیز لی تو گھوڑے سے خود اتر جاتے، کسی نہیں کہتے کہ مجھے وہ چیز دو، غیرت تھی نا۔ آپ سن کے ہاتھ میں اس نے قسم کھائی تھی، گھوڑے سے اترتے چیز لیتے پھر گھوڑے میں چڑھ جاتے۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب لوگوں کو دو، جس کے پاس ہوتا تو لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ معاشرے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مانگتے ہیں نا اس کی پھر وہ مانگتے ہیں، وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس باز نہیں آتے، بار بار مانگتے، اس کا پیٹ نہیں بھرتے۔ کیوں؟ حرص اور طمع کی امید سے مانگتے، تو اللہ پاک اس کی مال برکت بھی نہیں عطا فرماتے۔ یہ لوگ چندے کے لیے آتے ہیں، بار بار آتے، اس کی مثال یہی ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا، ٹھیک ہے، اول حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور لب بھر کر عطا فرمایا، لب پر چھلے بھر کر عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا لینا میرے لیے اچھا یا برا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہے۔ انہوں نے واپس کر دیا اور قسم ہے کہ میں کسی کا بھی عطا قبول نہیں کروں گا۔ پھر حکیم رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ سے میرے دعا کیجئے کہ حق تعالی شان میرے یہاں برکت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ حق تعالی شان اس کے ہاتھ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ تھے صحابہ کرام کی غیرت۔ ایک صحابی مانگ رہا تھا، یہ قصہ بتاتا ہوں، سوال مانگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ عطا فرمائے۔ وہ نوجوان تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہتے ایک چادر ہے، وہ چادر لے آؤ۔ وہ صحابی چادر لے آیا، آپ سب نے صحابہ اس چادر اس سے لیا اور صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا کہ چادر کتنے میں آپ لوں گے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں 1 درہم میں لوں گا۔ پھر پیغمبر سے نے پھر اعلان کیا کون اس سے زیادہ لے سکتا ہے؟ تو دوسرے صاحب نے کہا میں 2 درہم میں لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اس کو دی، اسے 2 درہم لیے۔ پھر اس نوجوان صحابی کو جو سوال مانگ اس کو 2 درہم دیے کہ جاؤ اسے کلہاڑی لو اور رسی لو پھر میرے پاس آنا۔ اس نے کلہاڑی لی اور رسی لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کلہاڑی کے جو ڈنڈا خود ہی صحیح کیا ہے، اب وہ ڈنڈا کیا کرتے ہیں، صحیح کیا۔ پھر اس صحابی کو کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ، اوپر پہاڑ جاؤ، لکڑیاں لاؤ اور اس کو بازار میں بیچو۔ آپ کا سوال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ نوجوان ہو۔ وہ صحابی اس طرح کرتا رہا، لکڑی لاتا بازار میں بیچتا۔ پھر 2-3 ہفتے کے بعد بڑا اچھی لباس میں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہاتھ کی برکت کی کمائی یہ ہوتی ہے۔ اب ہم سب نوجوان ہیں، ہم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ جو کہ دیہڑی کرنا، دکان چلانے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ایک عالم بھی چلا سکتا ہے، ایک طالب بھی چلا سکتا ہے، ہم بھی چلا سکتے ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ روزی کمانا یہ عین عبادت ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے روزی کمائیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، 2 مرتبہ شام کا سفر کیا ہے، روزی کمائی ہے، اپنے خاندان کے لیے روزی اس نے کمائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاندان کے لیے روزی کمائیں، سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال میں نے کل بتایا تھا کہ
جب 3 دن آپ پر ایسے گزرے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا آپ پر قرض ہو یا بیمار ہو، صحت مندی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں سوال کرنا جائز نہیں. جیسے کہ صحابی کیا آپ سے کو کیا فرمایا کہ جاؤ باہر جاؤ، لکڑی لاؤ، اس کو بیچو، اس سے کماؤ. یہ تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی اس کی نشر قدم پر چلنا چاہیے. دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، اس صحابی کو فرمایا انصار کو کہ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. بس اس کو بازار کا راستہ دکھایا، اور اللہ پاک نے اس کی مال میں اتنا برکت عطا فرمائی، نہیں تھی برکت کہ جب وفات پا رہے تھے تو اس کی بیوی بزید ہر بیوی کے لیے 80,000 درہم جو سونے کے تھے اس کو میراث میں چھوڑا گیا ہے. اللہ پاک نے اتنا برکت عطا فرمائی. ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ پاک کی وہ برکتیں ہوں گی، لیکن جب ہم اس کے لیے کیا کریں گے، محنت کریں گے، ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.